آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ کتنا فرق۔ ہمارے اخبارات و رسائل میں جو موضوعات بہت زیادہ رائج ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخصیت اپنی عمر پوری کر کے اگلی دنیا کی طرف جاتی ہے تو بڑے جذباتی قسم کے مضامین شائع کیے جاتے ہیں۔ روشن چراغ بجھ گیا، آفتاب علم غروب ہو گیا، ملت کا چاند دنیا سے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی سرخیاں مرنے والے کے بعد ہماری صحافت میں اتنی بار شائع ہو چکی ہیں کہ اگر واقعتاً یہ صحیح ہوں تو اب تک اتنا زیادہ اندھیرا چھا جانا چاہیے کہ ان سرخیوں کو پڑھنا بھی کسی آنکھ والے کے لیے ممکن نہ رہے۔ ایک چراغ اور بجھا اور بڑھا سناٹا۔ یہ سرخی یا اس کے ہم معنی سرخی ہمارے اخبارات و رسائل میں عام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر مرنے والا جب صرف ہماری ویرانی اور ہماری تاریکی میں اضافہ کر رہا ہے تو اس کے بعد عقل کس کے پاس ہوگی اور روشنی کہاں باقی رہے گی؟ اور جب روشنی اور عقل رخصت ہو جائے تو کون دیکھنے والا ہوگا جو دیکھے اور کون سمجھنے والا ہوگا جو سمجھے؟ یہ دور زوال کی بات ہے، مگر جب ملت بھی زندہ تھی تو کیا حال تھا؟ اس کی ایک مثال لیجئے۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا انتقال 86 ہجری میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے ولید نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت اس کے دوسرے لڑکے ہشام کی زبان سے یہ شعر نکلا: قیس کی موت تنہا ایک شخص کی موت نہیں بلکہ اس کے مرنے سے قوم کی بنیاد منہدم ہو گئی۔ یہ سن کر ولید نے کہا: چپ ہو، تو شیطان کی زبان سے بول رہا ہے، تو نے اس طرح کیوں نہ کہا جس طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے: جب ہم میں سے کوئی سردار مرتا ہے تو دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ وہی کرتا اور کہتا ہے جو شریف لوگ کہتے اور کرتے ہیں۔ دور زوال میں جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ دوسروں کو صرف مرثیے کا سبق دیتا ہے، اور عروج میں جب کوئی مرتا ہے تو دوسروں کو حوصلہ دے کر نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ سب ہیڈنگ قرآن سے تعلق۔ امام شافعی کو اصول فقہ کا مؤسس کہا جاتا ہے۔ علم و فضل کے علاوہ دینداری اور تقوی میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ان کے بارے میں ہے: میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کی نسبت اسلام سے اس درجہ قوی ہو جتنی اپنے زمانہ میں امام شافعی کی تھی۔ امام شافعی کی عمر ابھی 10 سال سے بھی کم تھی کہ انہوں نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر 3 دن میں قرآن کی ایک تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ ان کو قرآن سے بہت تعلق تھا۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر مسئلے کی اصل قرآن سے معلوم ہو جائے۔ تمام فقہ اس پر متفق ہے کہ امت کا اجماع دین میں حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام شافعی کو یہ تلاش ہوئی کہ اجماع کے حجت ہونے کی دلیل قرآن سے معلوم کرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کو بار بار پڑھتے اور کوئی ایسی آیت تلاش کرتے جس سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کو بار بار پڑھتے اور کوئی ایسی آیت تلاش کرتے جس سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کوشش میں امام موصوف نے 301 بار پورے قرآن کو پڑھ ڈالا۔ بالآخر انہوں نے اجماع کے حجت ہونے کی دلیل قرآن سے معلوم کر لی۔ ایک روز وہ تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت 115 پر پہنچے تو اچانک ان پر منکشف ہوا کہ اس آیت میں اجماع کے حجت ہونے کی شرعی دلیل موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے: اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر حق ظاہر ہو چکا اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ چلا تو جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو ہم کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ امام شافعی نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ یہاں سبیل المومنین صرف وہی چیز مراد ہے جس کو ہم اجماع امت کہتے ہیں۔
دور اول کے اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر مسئلے کو قرآن سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، خواہ اس کی خاطر انہیں سینکڑوں بار پورا قرآن پڑھنا پڑے۔ ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں قرآن کا حکم دریافت نہ کر لیں، مگر اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کا استعمال ان کے یہاں یا تو برکت کے لیے ہوتا ہے یا صرف تلاوت کے لیے۔ سب ہیڈنگ: تاریخ کا سبق۔ 750 میں عباسیوں نے بنو امیہ سے خلافت چھین لی اور عباسی خلافت کی بنیاد ڈالی۔ عباسی لیڈر یہ کام صرف اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایرانیوں کی مدد لی۔ ایرانیوں کی مدد سے بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی اور بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی۔ انہوں نے دمشق کو چھوڑ کر بغداد کو اپنا سیاسی مرکز بنایا۔ ایرانیوں سے مدد لینا صرف ایک وقتی معاملہ یا سادہ واقعہ نہیں تھا، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ مسلم سماج اور مسلم سیاست دونوں میں ایرانیوں کا نفوذ بہت بڑھ گیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں حکومت کی پالیسی تعریب کے اصول پر چل رہی تھی۔ اس کے جلوں میں اسلامائزیشن کا عمل جاری تھا، مگر عباسی اقتدار میں ایرانیوں کے زیر اثر تفریز کا عمل جاری ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے جس کے گہرے اثرات آج تک باقی ہیں۔ ایک مورخ کے الفاظ میں عباسیوں کے ماتحت اسلامی خلافت ایک نئے مرحلہ میں داخل ہو گئی۔ بنو امیہ کے زمانے میں توجہ کا مرکز مغرب، شمالی افریقہ، میڈیٹرینین اور جنوبی یورپ تھا، مگر اب اسلامی خلافت نے اپنی توجہ مشرق کی طرف موڑ دی۔ اس معاملے کی سنگینی اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب یہ سوچا جائے کہ عباسی خلفاء اگر بنو امیہ کے خلاف اپنی مہم میں پوری طرح کامیاب ہو جاتے تو اسلامی تاریخ میں اس شاندار باب کا سرے سے وجود ہی نہ ہوتا جس کو مسلم اسپین کہا جاتا ہے۔ عباسی خلفاء نے نہ صرف یہ کیا کہ مغربی ممالک کی طرف اپنی توجہ کم کر دی، بلکہ وہ ان امویوں کے جانی دشمن بن گئے جو ان سے پہلے یہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اموی خاندان یا اموی سلطنت سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شخص کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اموی دور میں اگر اسپین کی طرف پیش قدمی شروع نہ ہو چکی ہوتی اور اموی شہزادہ عبد الرحمن الداخل اگر جان بچا کر اسپین پہنچنے میں کامیاب نہ ہوا ہوتا تو اسلامی تاریخ میں مسلم اسپین اور یورپ میں اسلام کے داخلہ کا باب شاید سرے سے ہدف ہو جاتا۔ تو اسلامی تاریخ میں مسلم اسپین اور یورپ میں اسلام کے داخلے کا باب شاید سرے سے حذف ہو جاتا۔ یہی معاملہ ایک اور صورت میں ہندوستان میں پیش آیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ 1540 سے لے کر 1555 تک وہ دہلی کے تخت سے محروم رہا۔ اس دوران وہ بھاگ کر ایران پہنچا اور وہاں شاہ طہماسپ سے مدد مانگی۔ ایرانی بادشاہ نے ایک بڑی فوج اور ضروری سامان اس کے حوالے کیا۔ اس طرح ایرانیوں کی مدد سے ہمایوں نے ازسر نو دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ 15 سال کے وقفے کے بعد مغل سلطنت دوبارہ دہلی میں قائم ہوئی، مگر دوبارہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت کے نظام میں ایران کے سیاسی اور تہذیبی اثرات داخل ہو گئے۔ ایرانی اس وقت آرٹ اور فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے، چنانچہ ایران سے آرٹسٹ، پینٹر، نقاش اور شاعر قسم کے لوگ بڑی تعداد میں ہندوستان آنے لگے۔ ہندوستان کا مسلم سماج گہرے طور پر اس سے متاثر ہوا اور ایرانی تہذیب کے رنگ میں رنگ گیا۔ تاریخ کے اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ کہ جب آپ کسی سے مدد لے کر کامیابی حاصل کریں تو وہ کامیابی صرف آپ کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اس شخص یا گروہ کا بھی دخل ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ ہزار کوشش کے باوجود اپنے آپ کو اس انجام سے نہیں بچا سکتے۔ ایسی حالت میں کام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام کیا جائے خود اپنی بنیاد پر کیا جائے۔ زیادہ بڑے کام کا شوق نہ کیا جائے، بلکہ چھوٹی سطح پر کام شروع کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہی سچی کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔
حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ تدریج ہے، چھلانگ نہیں۔ سب ہیڈنگ اسلامی رواداری۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے سائنس کی تاریخ، ہسٹری آف سائنس کے موضوع پر تفصیلات پیش کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ جس وقت اسلامی تہذیب عروج پر تھی، اس وقت مغربی یورپ میں تہذیب بالکل پست حالت میں تھی۔ پیغمبر اسلام کے پیرووں کی فتوحات 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئیں۔ 10ویں صدی عیسوی تک یہ حال ہوا کہ ایران سے لے کر اسپین تک تمام قوموں کی علمی زبان عربی بن چکی تھی۔ عرب فاتحین عام طور پر ان ملکوں میں امن اور خوشحالی لے کر آئے جہاں وہ آباد ہوئے۔ مثال کے طور پر اسپین میں کرتبہ کے کتب خانے میں اس وقت 5 لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں تھیں، جبکہ پیرینیئر کے شمال میں مشکل سے 5,000 کتابیں پائی جاتی تھیں۔ مزید یہ کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی روادار تھے، چنانچہ مسلم عہد حکومت میں یہودی اعلیٰ ترین درجوں پر فائز تھے، جبکہ اسی زمانے میں یورپ کا یہ حال تھا کہ وہاں انہیں زندہ رہنے کا بھی حق بمشکل دیا جاتا تھا۔ موسیٰ بن میمون یہود کے اکابر علماء میں سے تھے۔ وہ کلدانی، یونانی، عبرانی اور عربی زبانیں جانتا تھا۔ یہود کے ہاں اس کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ سے موسیٰ تک موسیٰ جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ موسیٰ بن میمون کی پیدائش اندلس کے شہر کرتبہ میں ہوئی۔ اس کے بعد وہ مصر پہنچا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی مصر کا حکمران تھا۔ اس نے موسیٰ بن میمون کو اپنا طبیب خاص مقرر کیا۔ موسیٰ بن میمون کی یہودیت کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے اس کی قدر و منزلت میں کبھی کوئی کمی نہ کی۔ سب ہیڈنگ یہ بھی ممکن ہے۔ برطانوی فلسفی راسٹل ہیسٹنگز نے لکھا ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں جب ابن رشد کی کتابیں یورپ میں پھیلیں تو اس کا فلسفہ عیسائیوں کو اپنے حق میں شدید خطرہ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ 1210 عیسوی میں پیرس یونیورسٹی کونسل نے ایک متفقہ فیصلہ کیا اور اس کے مطابق ارسطو کی طبعی تاریخ اور اس پر لکھی ہوئی ابن رشد کی شرحوں کو تعلیم و تدریس کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا، مگر یہ فیصلہ بہت دیر تک باقی نہ رہ سکا۔ کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایسا کر کے اپنے طلباء کو علم کے خزانے سے محروم کر دیا ہے۔ چنانچہ نہ صرف ممنوعہ کتابیں دوبارہ داخل نصاب کی گئیں، بلکہ نئے قاعدہ کے مطابق یونیورسٹی سے فارغ طلباء سے یہ حلف لیا جانے لگا کہ وہ صرف ان چیزوں کو اپنی تعلیم و تدریس میں استعمال کریں گے جو ابن رشد کی شرح کے مطابق ارسطو کے خیالات سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو تو وہ مخالف بھی کسی طرح اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ تعصب یا ضد میں ابتدائیاً آپ کو نہ مانیں تو اس نہ ماننے کو بھی مستقل نہ سمجھیے۔ اگر فی الواقع آپ کے اندر کوئی قابل قدر چیز ہے تو جلد وہ دن آئے گا جبکہ نہ ماننے والے کو اپنے نہ ماننے پر پچھتاوا ہو اور وہ دوبارہ آپ کے اعتراف پر مجبور ہو جائے۔ ابن رشد دنیا میں موجود نہ تھا کہ وہ اپنا دفاع کرے یا اپنے حق کے حصول کے لیے احتجاج و مطالبے کی مہم چلائے، تاہم اس کا عمل لوگوں کے سامنے موجود تھا۔ پیرس یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے ابن رشد کی تعلیم بند تو کر دی، مگر بہت جلد ان کو احساس ہوا کہ ابن رشد کی کتابوں کا بدل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ابن رشد خواہ ان کے لیے ایک غیر مطلوب انسان ہو، مگر اپنی نسلوں کی تعلیم تو بہرحال ان کے لیے ایک مطلوب چیز تھی۔ بالآخر انہیں محسوس ہوا کہ ابن رشد کو چھوڑنا صرف اس قیمت پر ممکن ہے کہ خود اپنی نسلوں کی تعلیم ناقص رہ جائے۔ وہ ابن رشد کو نظر انداز کر سکتے تھے، مگر اپنے آپ کو نظر انداز کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ابن رشد کی کتابوں کو دوبارہ اختیار کر لیا۔ کوئی شخص اگر یہ حیثیت حاصل کر لے کہ وہ دوسروں کی ضرورت بن جائے تو دوسرے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، خواہ یہ دوسرے اس کے حریف کیوں نہ ہوں۔ سب ہیڈنگ بادشاہ بھی۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ عبد الملک بن مروان نے ایک روز ایک بلیغ خطبہ دیا، پھر وہ رک گیا اور شدت کے ساتھ رویا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا گناہ بہت زیادہ ہے، مگر تیری تھوڑی معافی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ، اپنی تھوڑی سی معافی سے میرے زیادہ گناہ کو مٹا دے۔ یہ بات حضرت حسن بصری کو پہنچی تو اس کو سن کر وہ رو پڑے اور کہا کہ اگر کوئی کلام سونے سے لکھا جاتا تو یقیناً یہ کلام اس قابل تھا کہ اسے سونے سے لکھا جائے۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا نہایت ذہین اور مدبر خلیفہ تھا۔ حجاج بن یوسف ثقفی اس کا عامل تھا، جس نے مکہ پر چڑھائی کی اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ عبد الملک بن مروان کا شمار تابعین کے گروہ میں ہوتا ہے۔ مذکورہ واقعہ بتاتا ہے کہ قدیم زمانے کے جابر بادشاہ بھی خدا کے خوف سے خالی نہ تھے۔ کسی نہ کسی موڑ پر ان کا جذبہ پھٹ پڑتا تھا، مگر موجودہ زمانہ میں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ دیندار لوگ بھی خوف خدا سے خالی ہو گئے ہیں۔ ان کی نمازوں نے ان کے دلوں کو نرم نہیں کیا، ان کے ذکر نے ان کے سینے کو چھلنی نہیں کیا، ان کا ایمان وہ ایمان نہیں بنا جو ان کو خدا کے سامنے کھڑا کر دے۔ موجودہ زمانے کے لوگوں پر قرآن کے یہ الفاظ صادق آتے ہیں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر کی مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74۔ تعصب کی قیمت۔ اسپین یورپ کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ وہ ہزاروں برس سے ایک انتہائی پسماندہ ملک کی حیثیت رکھتا تھا۔ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں عرب مسلمان اس ملک میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پہلی بار اسپین کی ترقی شروع ہوئی۔ عربوں کی 800 سالہ حکومت کے دوران اسپین نے غیر معمولی ترقی کی، حتیٰ کہ یورپ کے اسی پسماندہ ملک سے یورپ کی جدید شاندار ترقیوں کا آغاز ہوا۔ مگر تعصب اندھا ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اپنی متعصبانہ ذہنیت کی بنا پر مسلمانوں کے کارناموں کا اعتراف نہیں کیا۔ انہوں نے اسپین کی مسلم سلطنت کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات نے انہیں موقع دیا، یہاں تک کہ 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں اسپین سے مسلم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 3 ملین مسلمان یا تو ملک سے نکال دیے گئے یا بے رحمی کے ساتھ مار ڈالے گئے۔ مگر اسپین کے عیسائیوں کا یہ عمل ان کے لیے الٹا پڑا۔ اس سے انہیں اپنے متعصبانہ ذہن کی تسکین کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ مسلمانوں کے نکلنے کے بعد اسپین کبھی دوبارہ ترقی نہ کر سکا۔ مشہور مورخ لین پال نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے، اسپینی مسلمان ملک سے نکال دیے گئے۔ عیسائی اسپین ایک لمحہ کے لیے چاند کی طرح غیر کی روشنی سے چمکا، پھر اس پر گرہن آ گیا، اور اسپین اس وقت سے آج تک اسی تاریکی کی ذلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا کسی ملک میں جانا وہاں ترقی کا چاند تھا، اور مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا ترقی کا نکل جانا۔ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوسری طرف اسپین اور اس کے جیسے دوسرے ممالک کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ وہ یہ کہ تعصب بظاہر دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی قیمت خود اس قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے جس نے تعصب کا معاملہ کیا تھا۔ سب ہیڈنگ: امامت کا راز۔ سسلی ایک یورپی ملک ہے جو میڈیٹرینین سمندر میں واقع ہے اور اٹلی سے ملا ہوا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں یہاں ایک مسیحی نارمن بادشاہ راجر دوم حکومت کرتا تھا۔ قدیم بادشاہوں مثلاً سکندر اعظم کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زیر حکومت دنیا کا خاکہ تیار کرا کر اپنے پاس رکھیں۔ شاہ راجر دوم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دنیا کا ایک بڑا نقشہ تیار کرائے جس میں اس کی اپنی سلطنت کے حدود دکھائے گئے ہوں۔ اس کام کے لیے راجر دوم نے اپنے وقت کے جس ماہر شخص کا انتخاب کیا وہ ایک مسلمان جغرافیہ دان الادریسی تھا۔ اس مغربی بادشاہ کی خواہش پر الادریسی نے جغرافیہ کے بارے میں اپنی مشہور کتاب تیار کی، جس میں جغرافی معلومات کے ساتھ ساتھ 70 نقشے شامل تھے
الادریسی کی عربی کتاب کا پہلا یورپی ترجمہ روم میں 1619 میں کیا گیا۔ جے ایچ کرامرز نے الادریسی کے مذکورہ جغرافیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاہ راجر دوم نے اپنے وقت کی معلوم دنیا کا تفصیلی خاکہ تیار کرنے کا کام ایک مسلمان عالم کے سپرد کیا۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے علم و فضل کی برتری ایک مسلم حقیقت سمجھی جاتی تھی۔ ہر قسم کے فنی ماہرین مسلمانوں سے لیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان ساری دنیا میں علم کے میدان میں بڑھے ہوئے تھے۔ ریاضی، طب، فلسفہ، جغرافیہ، فن تعمیر، فن حرب، تاریخ اور زبان و ادب، ہر چیز میں وہ دنیا کی امامت کر رہے تھے۔ اس واقعے کی ایک شہادت وہ ہے جو زبان کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ یورپ کی زبانوں میں کثرت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی اصل عربی ہے۔ مسلمان پچھلے تقریباً 1000 سال تک دنیا کے قائد بنے ہوئے تھے، مگر یہ مقام ان کو مطالبہ اور احتجاج کی سیاست سے نہیں ملا تھا، اور نہ کوڑے اور پھانسی کی سزاؤں کو جاری کر کے وہ اس بلندی تک پہنچ گئے تھے۔ اس کا راز تھا اہلیت۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ دنیا کو دینے والے بن گئے تھے، نہ کہ صرف لینے والے۔